مفتی صاحب غامدی صاحب نے بہت واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ قادیانی امام کے پیچھے نماز جائز ہے اگر وہ نماز صحیح پڑھا رہا ہو، اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ امامت کوئی غیر مسلم ملحد قادیانی بھی کرا سکتا ہے اور نماز ہو جائے گی۔ مزید وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے مگر ہم منکرین ختم نبوت کو کافر نہیں کہیں گے۔ کیا اب بھی غامدی صاحب مسلمان ہیں؟ غامدی صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل اپنے لحاظ سے ان کو یہی کہنا چاہیے، کیونکہ انسان کی جب تحقیق کا کوئی سر پاؤں نہ ہونا۔ دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو، یہ جو دلائل ہم کہتے ہیں نا، جب بھی کوئی مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے، آپ لوگ کی توجہ ہے نا، جب بھی ہم کہتے ہیں نا یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، تو یہ شریعت کے دلائل سے ہم اخذ کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ اور شریعت کے دلائل کتنے ہیں؟ 4۔ صرف شادیاں اسلام میں 4 نہیں ہیں، شریعت کے دلائل بھی کتنے ہیں؟ کیونکہ 4 بولتے ہیں ایک دم دماغ ادھر جانا شروع ہو جاتا ہے لوگوں کا، تو 4 کے علاوہ بہت ساری چیزیں شادیوں کے علاوہ بھی 4 ہیں۔ مشہور فرشتے 4 مشہور ہیں، مجتہدین مشہور 4 ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو 4 دلائل ہوتے ہیں، اس پہ کلپ بنا لینا اچھے طریقے سے، میرے کوئی ڈھنگ کا کلپ نہیں آ رہا ہوتا مارکیٹ میں۔ نمبر 1 قرآن ہے، نمبر 2 حدیث ہے، نمبر 3 اجماع ہے، نمبر 4 قیاس ہے۔ قرآن تو دلیل سب مانتے ہیں بھائی، سب سے پہلے مسئلہ کہاں دیکھا جاتا ہے؟ قرآن میں۔ پھر قرآن ہی نے حکم دیا نبی کی اطاعت کا۔ غامدی صاحب نے حدیث کو بھی حجت نہیں مانتے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے ان ہوا الا وحی یوحا، نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ سب باتیں اللہ کا پیغام ہے جو نبی پہنچا رہے ہیں۔ اور قرآن نے بھی کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن کی تشریح کون کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ تو نبی کا کوئی عمل قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ بعض دفعہ میں لگتا ہے ایسا، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ پھر اس کی قسمیں متواتر ہو، خبر واحد ہو، وغیرہ وغیرہ، وہ ایک الگ تقسیم ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے اجماع، امت کسی بات پر متفق ہو گئی نا، تو وہ امت کبھی بھی غلطی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ کسی بات پر امت جمع ہو گئی تو اب ہمیں مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی ہے، کیونکہ اجماع مستقل ایک دلیل ہے۔ یہاں غامدی صاحب گڑبڑ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ اجماع حجت ہے؟ قرآن نے اجماع کو حجت قرار دیا ہے۔ قرآن نے کہا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو بھی مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کے چلے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں جا رہا ہے ہم اس کو جانے دیں گے، بالآخر اس کو جہنم میں دھکیل دیں گے۔ تو پتہ چلا مسلمانوں کے طریقے کو فالو کرنا اسلام میں ضروری ہے۔ میں نے ایک دفعہ یہ بیان کیا تھا تو نیچے کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ لو بھائی یہود و نصارہ بھی تو اسی طرح تباہ ہوئے، اپنے علماء کو فالو کیا انہوں نے اور دیکھا پبلک کیا کر رہی ہے۔